یہ ہمارے اسکول کے قابل نہیں، بہتر ہے کہ اس سے بھینسوں کا گوبر اٹھواؤ۔ پرنسپل کے طنزیہ الفاظ زمیندار کے بیٹے آصف کے دل میں کسی زہر کی طرح اتر گئے۔ اس نے غصے سے کہا، 8 سال بعد تم خود مجھے ملنے کو ترسو گے۔ گاؤں لوٹ کر آصف ہر رات چھت پر جا کر کچھ کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی راز میں ڈوبا ہو۔ ایک رات باپ چھپ کر پیچھے گیا، لیکن جو منظر دیکھا اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ وہاں تو ایک بہت خوفناک چیز ہو رہی تھی۔ لاہور کے مہنگے انگلش میڈیم اسکول کے پرنسپل کی باتیں آصف کے دل میں شعلے بھڑکا چکی تھی۔ گاؤں کے زمیندار احمد علی نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ چنگاری دیکھی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ واپسی کے سفر میں آصف خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں پہنچنے کے بعد آصف کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ہر رات وہ چھت پر جا کر کچھ کرتا رہتا، کبھی پرانی کتابوں کے ورق پلٹتا، کبھی خود سے انگریزی میں باتیں کرتا، کبھی کاغذ پر کچھ لکھتا اور پھر مٹا دیتا۔ اس کی یہ عجیب و حرکتیں دیکھ کر باپ کا دل بے چین ہونے لگا۔ آخر وہ بیٹے کی اس پر اسرار سرگرمی کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ایک رات احمد علی چھپ کر آصف کے پیچھے گیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ جو دیکھنے والا ہے وہ اس کے ہوش اڑا دے گا۔ سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ آصف کے ہاتھوں میں ایک چراغ جل رہا تھا اور اس کے ارد گرد سینکڑوں کاغذ بکھرے ہوئے تھے، جن پر انگریزی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا کسی غیر معمولی انداز میں انہیں دیکھ کر بڑبڑا رہا تھا، جیسے کوئی جنونی ہو گیا ہو۔ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ احمد علی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آصف نے ایک نظر اوپر دیکھا اور بولا، ابو، میں ہر رات ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں کو غلط ثابت کروں گا۔ اس رات کے بعد احمد علی نے بیٹے کے جنون کو سمجھا اور اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک ریٹائرڈ استاد کو بلایا جو روزانہ آصف کو پڑھانے لگا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ طنز کرتے، یہی تو بڑے اسکول میں گیا تھا، اب گاؤں میں بیٹھ کر کیا تیر مارے گا؟ لیکن آصف کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آصف کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے خود سے اتنی انگریزی سیکھ لی کہ شہر جا کر بڑے بڑے اسکالرشپ امتحان میں شرکت کر سکے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اسے انگلینڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جب وہ جہاز میں بیٹھا تو اس نے ایک آخری بار گاؤں کی مٹی کو چوم کر کہا، واپس آؤں گا مگر عام آدمی بن کر نہیں۔ 8 سال بعد وہی اسکول، وہی پرنسپل اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سیکرٹری نے آ کر کہا، سر، ایک خاص مہمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون؟ پرنسپل نے لاپرواہی سے پوچھا۔ سر، وہ انگلینڈ کے مشہور بزنس مین اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر آصف علی ہیں۔ یہ نام سنتے ہی پرنسپل کی رنگت اڑ گئی۔ اسے وہی زمیندار لڑکا یاد آ گیا جسے اس نے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر ایک پروقار شخصیت داخل ہوئی۔ وہی آصف تھا، مگر اب ایک کامیاب بزنس مین، ایک مشہور شخصیت۔ پرنسپل نے نظریں جھکا لیں اور ہکلاتے ہوئے بولا، بیٹا، مجھے معلوم تھا کہ تم اتنے عظیم بن جاؤ گے۔ آصف مسکرایا، آگے بڑھ کر
प्रिंसिपल को देखा और कहा, सर मैं बदला लेने नहीं, सबक सिखाने आया हूँ। वो सबक जो आपने मुझे दिया था, आज मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ। ये कहकर आसिफ ने हाथ बढ़ाया। प्रिंसिपल ने झिझकते हुए इसे थाम लिया और यूं वही ज़मींदार का बेटा जो एक वक्त में कमतर समझा गया था, आज दुनिया के सामने एक लेजेंड बन चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में बताइए, क्या प्रिंसिपल ने गलत किया या सही किया।